کہیں کہ وہ لیکن اس میں ایک اور موٹی موٹی بات ہے, اس پہ تو سب کا اگریمنٹ ہے, 13 کے 13 ججز کا اس بات پہ اگریمنٹ ہے کہ جو بلے کا نشان لینے والی ججمنٹ تھی اس کو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت بھی تھی, ان کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ بھی لینے دینا چاہنا چاہیے تھا, جو نہیں کیا. اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے پورے فل کورٹ کا. دیکھیں ماریہ, میں خود اس پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ سہولت کاری کہاں سے دی گئی, اس پہ تو ایک جوڈیشل کمیشنر بننا چاہیے تھا. پھر آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب آپ یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے, آج ایک ججمنٹ دے رہی ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے دے رہی ہے, کیا مجھے 6-7 سال بعد بھی یہ بتانا کوئی پسند فرمائے گا, کوئی از خود نوٹس لے گا کہ میں 62-63 پہ پورا اترتا تھا, اس کے باوجود ضرورت تھی عمران خان کو کیونکہ لے کے آنا تھا اور مجھے تاحیات نااہل کیے بغیر آپ عمران خان کو نہیں لا سکتے تھے, لہٰذا مجھے آپ نے تاحیات نااہل کر دیا. اس پہ تو آج بات کریں, کم از کم اس پہ ایک جملہ ہی کہہ دیں کہ بھائی آپ نے 45 صاحب بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ انوسینٹ تھے, ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اس وقت کی عدلیہ ماشاء اللہ کی قیدی تھی. پھر آج یہ کہہ دیں کہ جنرل فیض جنرل باجوہ کی اس وقت قیدی تھی, اس وقت کی ثاقب نثار اور بندیال صاحب تک کے جو فیصلہ ساز تھے اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیا. بقول آپ کے نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے ہے, وہ ایک دن بات کریں گے, وہ وقت کب آئے گا؟ آج کے اس فیصلے کے بعد بھی نواز شریف صاحب ابھی گوشہ نشین ہی رہیں گے یا وہ منظر عام پہ آئیں گے, یا ابھی بھی ان کو کچھ سوچ بچار کریں؟ اب رہ کیا گیا ہے, اب رہ کیا گیا ہے کہ اگر نہ بولا جائے, اب رہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین قانون بنانے والے تشریح کر رہے ہیں اور تشریح کرنے والے بنا رہے ہیں. پھر اس طرح انتظار کس بات کا ہے جاوید لطیف صاحب؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کس بات کا انتظار ہے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں آج فیصلہ بھی آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت زبردستی بھی دے دی گئی, کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر وہ پانی ایک سرٹن سر سے گزرے گا, پھر گفتگو کریں گے نواز شریف صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا ماریہ 8 فروری کے نتائج کے حوالے سے حکومت بنانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج معذرت کر کے واپس آ جانا چاہیے کہ ہم نے جس طرح کے مشکل ترین حالات ہمیں دیے گئے اس کے باوجود 100 دنوں میں ہم نے جو سرو کیا اس سے بہتری پاکستان کی معیشت میں آنا شروع ہوئی, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہونا شروع ہوئی, بڑے بڑے چیلنجز کو ہم نے ڈریس کیا. اور اگر پاکستان کے اندر سی پیک فیز 2 شروع کرنا جرم تھا اور فیز 1 جو ہے سی پیک کا شروع کرنا جرم بن گیا ہے مسلم لیگ کی قیادت کے لیے, تو پھر خدا حافظ کہہ کے واپس آ جانا چاہیے. سر ایسے کیسے آ جائے سر؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, ایسے کیسے خدا حافظ کہہ کے واپس آ جائیں؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں یا جس طرح ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں, اور کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ عمران خان کے لیے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی ضرورت کے تحت دے دیا جائے؟ کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ 9-10 مئی کے جرموں کے فیصلے 1 سال بعد بھی نہ ہو؟ کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے جو الیکشن پٹیشن ہے وہ 6-6 سال لٹکتی رہیں, آج تک لٹکی ہوں, اور ان کے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں؟ میں کہتا ہوں فاسٹ ٹریک پہ انصاف ہونا چاہیے, مگر سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ خاص لوگوں کو انصاف دے دیں کیونکہ سوشل میڈیا, کیونکہ دیگر ذرائع ابلاغ اس کے لیے کمپین چلا رہے ہوں, اس کے لیے ٹھیک ہے. کیا 2018 کے انتخابات صاف شفاف تھے؟ اس وقت کیا میڈیا ہمارے لیے اس طرح بولتا تھا؟ کیا اس وقت کی عدالتیں ہمارے لیے اس طرح فیصلے دیتی تھیں؟ اور آج میرا کیا قصور ہے بھئی 8 فروری کے نتائج بنانے میں؟ میں تو اس میں خود وکٹم ہوں. سر وہ تو پھر تو وہی بات ہے, آپ کو سر آواز بلانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں, یہ جو آج تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, جو آج الیکشن کمیشن کی ججمنٹ بھی کہہ رہی ہے. آپ ایک سیکنڈ, یہ وہی چیف الیکشن کمیشن ہے نا جنہوں نے ڈسکا کا الیکشن ضمنی الیکشن میں
عمران خان کی منصوبہ بندی جو دھاندلی کی تھی اس کو بے نقاب کیا تھا، یہ جرم ہے اس کا؟ نہیں سر، 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں آپ خود بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا کہ پھر ہم آواز ہو جائے نا، بیکاز یہی بات تو مولانا صاحب کر رہے ہیں، یہی بات تو پی ٹی آئی کر رہے ہیں. ہم یہ پھر ماریا ہم یک زبان اس پہ کیوں نہ ہو جائیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں آنے چاہیے؟ پھر ہم اس پہ یک زبان کیوں نہ ہو جائیں کہ ثاقب نثار سے بندیال صاحب تک اور جنرل ظہیر الاسلام سے جنرل باجوہ صاحب تک جو کچھ ہوتا ہے کیوں نہ قوم کے سامنے اس کو رکھا جائے، اور کیوں نہ یہ بتایا جائے کہ جب پاکستان ماریا ایک سیکنڈ کیوں نہ ہم یہ بات کریں کہ جب پاکستان سنبھلنے لگتا ہے تو عالمی قوتوں کا دباؤ بڑھتا ہے، کیوں نہ ہم یک زبان بولیں کہ بھائی 2 ادارے بھی بولیں اور نواز شریف بھی بولیں کہ پاکستان کے اوپر عالمی دباؤ کیوں ہے. ٹھیک ہے.